بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے ہمارا سبق چل رہا تھا اخلاقیات کا، جین مت کا تعارف۔ اب اس میں اس مذہب کے جو بانی مہاویر ہیں ان کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی، اور یہ بات ہماری مکمل ہو گئی۔ اور اس کے بڑے کو کیا کہتے ہیں، اس کے لیے اصطلاح کیا استعمال کی جاتی ہے میں نے بتا دیا کہ تھرتھنکر استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اس مذہب کے بانی مہاویر کو جو تصور کیا جاتا ہے یہ بات غلط ہے، کیونکہ مہاویر سے پہلے بھی 23 تھرتھنکر اس مذہب کے گزر چکے ہیں۔ تھرتھنکر سے مراد یہ ہے جیسے ہمارے ہاں اسلام میں پیغمبر یا نبی، تو ان کے ہاں مصلح یا تھرتھنکر استعمال کیا جاتا ہے لفظ، تو یعنی اتنے بڑے بندے کو وہ جو ہے وہ تھرتھنکر کہتے ہیں۔ تو مہاویر سے پہلے 23 تھرتھنکر گزر چکے ہیں۔ یہ بات ہماری یہاں تک ہو گئی تھی۔ اب ہم آج جو بات شروع کریں گے وہ یہ ہے کہ جین مت کی اشاعت اور اس کا استحکام۔ اشاعت اس کے بڑھاوے کو کہتے ہیں، اور پھر اس کا استحکام، اس کا بڑھاوا کیسے ہوا، اس مذہب کی تبلیغ کیسے کی گئی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ تو جین مت میں آخری تھرتھنکر جو ہیں وہ مہاویر کو مانا جاتا ہے، اور مہاویر بڑی اہمیت کے حامل ہیں، یعنی ان کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ کیونکہ انہوں نے جین مت میں 2 رس تبدیلیاں کی، اور اس کی اشاعت اور استحکام کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی۔ بہت ان کی اپنے مذہب کے لیے بہت ساری خدمات ہیں، اس کی تبلیغ، اس کی ترویج اور اس کی اشاعت میں بہت ساری ان کی لازوال قربانیاں ہیں۔ اسی وجہ سے سب سے زیادہ انہی کی جان پہچان ہے، اور انہی کو لوگ جانتے ہیں، جین مت کو جانتے ہیں۔ جبکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور جین مت سے پہلے یہ مہاویر سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو جین مت میں درست تبدیلیاں کی اور اس کی اشاعت اور استحکام کے لیے بڑی خدمات سر انجام دیں، اسی بنا پر انہیں جین مت کا بانی تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ مذہب ان سے پہلے بھی موجود تھا۔ یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ ان سے پہلے 23 تھرتھنکر گزر چکے ہیں۔ اب ہے مہاویر کی تعلیمات۔ مہاویر کی جو تعلیمات ہیں اس پیراگراف میں اس کے متعلق بات کریں گے کہ مہاویر کی جو تعلیمات ہیں ان کی بنیاد 23ویں تھرتھنکر شری پارشناتھ کی تعلیمات پر رکھی گئی ہیں۔ یعنی ان سے پہلے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مہاویر سے پہلے ان کے 23 تھرتھنکر گزر چکے ہیں، ان میں جو 23واں تھا اس کا نام تھا شری پارشناتھ۔ تو جو اس کی تعلیمات تھیں ان کو یہ لے کر آگے چلے، یعنی مہاویر جو ہیں یہ ان کی تعلیمات کو لے کر آگے چلے، اسی کی تبلیغ کی انہوں نے، اور اسی کا بڑھاوا کیا، اور اسی کو یہ لے کر چلے۔ یعنی لوگ سب سے زیادہ پھر مہاویر سے پہلے وہی شری پارشناتھ کو جو ہے وہ ان کا مصلح جو ہے وہ اس مذہب کا مصلح تسلیم کرتے ہیں۔ جین مت کے پہلے مصلح، اس کے بعد ہے جین مت کے پہلے مصلح۔ اس کے جیسے میں نے بتایا کہ مہاویر سے پہلے 23 جو ہے وہ 23 مصلح ان کے گزر چکے ہیں، تھرتھنکر گزر چکے ہیں۔ ان 23واں تو یہ میں نے بتایا شری پارشناتھ تھا۔ تو شری پارشر 23واں ہے، تو پہلا کون ہے؟ پہلا جو ہے وہ پہلے کے متعلق ہم اس والے پیراگراف میں بات کریں گے۔ اس کی آپ ہیڈنگ یہی دیں گے کہ جین مت کے پہلے مصلح۔ جین مت کے پہلے مصلح، جین مت کے نزدیک سب سے پہلا مصلح یا پیغمبر کا نام شری رشودھیتھا تھا۔ شری رشودھیتھا، اس کو خاص طور پر آپ لکھ لیں، شری رشودھیتھا۔ 23واں شری پارشناتھ اور پہلا شری رشودھیتھا۔ اس نے اپنے تاج اور تخت کو ٹھکرا دیا اور اپنے بیٹے برتھ کو تخت دے دیا۔ یہ پہلا بادشاہ تھا جو شاہی شان و شوکت چھوڑ کر، اس نے اپنے شاہی محلات کو چھوڑ دیا، شاہی شان و شوکت کو، جسے آج کل کے دور میں پروٹوکول کہتے ہیں، اس کو چھوڑ دیا، اور شاہی جتنی بھی ذمہ داریاں تھیں ان کو چھوڑ دیا۔ سلطان کی جو بھی، بادشاہ کی جو بھی ذمہ داری ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیا، اور وہ اپنے بیٹے کے حوالے کر دی، اور یہ خود شان و شوکت چھوڑ کر ایک سادھو، بالکل
جس کو آپ کہیں کہ بالکل ایک عام انسان کی طرح فقر کی زندگی جو ہے وہ گزارنے لگے اور یہ مصلح بنے. یعنی ان کے نزدیک جو مصلح کا میں نے پہلے بتایا کہ ایک بڑا جو ہوتا ہے، سربراہ جو ہوتا ہے کسی مذہب کا، اس کو وہ مصلح کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں اس اصطلاحی لفظ ان کے نزدیک تھرتھنکر ہے. تو جینی یعنی جین مت کے ماننے والے جینی اس کے عرصہ حیات کو کئی ہزار سالوں پر محیط بتاتے ہیں کہ اس کا جو عرصہ حیات ہے، یعنی اس کی جو زندگی ہے، اس کی جو عمر ہے، وہ کئی ہزار سالوں پر محیط تھی. یعنی وہ جنگلوں میں چلا گیا اور اپنی جو اسی کے نزدیک جو اس کی عبادت تھی یا جو اس کا مذہب اس کو کہتا تھا، جس کی وہ پرچار کرتا تھا، اسی طرح وہ کرتا رہا. جنگلات میں جا کر، اکیلے ویرانے میں جا کر، پہاڑوں میں جا کر، بس وہ اپنے لگن میں مگن جو ہے وہ اپنی اس نے زندگی گزاری، اور اس کے ماننے والے ہزاروں سالوں پر محیط اس کی زندگی کو تسلیم کرتے ہیں. جینیوں کا خیال ہے کہ اس زمانے کی نسبت اس زمانے کی عمریں بہت زیادہ طویل ہوا کرتی تھیں، اور پھر عمریں آہستہ آہستہ کم سے کم ہوتی چلی گئیں. اس کے بعد ہے جی یہ اس کے بعد پروشناتھ. یونانیوں میں بھی اس طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں. اس پیراگراف میں آپ نے یہ لکھنا ہے پروشناتھ. یہ اس لفظ کی تصحیح کر لیں، یہ لفظ ہے پروشناتھ. یونانیوں میں بھی اس طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ 23ویں مصلح یا پیغمبر جن کا نام پروشناتھ تھا، انہوں نے محض 100 سال کی عمر پائی، اور یہ پیغمبر مہاویر سے 250 سال پہلے تھے. پیغمبر کہہ لیں ان کے نزدیک، یا اس کو مصلح کہہ لیں، یا وہی تھرتھنکر کہہ لیں، جو بھی، یعنی اصل اس سے مراد ان کا بڑا ہے، ان کا اس مذہب کا سربراہ ہے. تو یہ 23ویں جو ہے پروشناتھ تھے، اور یہ مہاویر سے 250 سال پہلے گزرے ہیں. اس کے بعد ہے شری پارشناتھ. یہ شری پارشناتھ ایک تاریخی شخصیت ہے. شری پارشناتھ یہ جین مت میں ایک تاریخی شخصیت کے حامل انسان ہیں، اور انہیں جین مت کا حقیقی بانی بھی تصور کیا جاتا ہے کہ حقیقت میں اس مذہب کے جو بانی جن کو مانا جاتا ہے وہ یہی شری پارشناتھ ہیں. جین مت کی مذہب کتاب کلپا شاستر، جین مت اس کتاب ان کی جس پر یہ جیسے اسلام میں قرآن پاک ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی آخری کتاب ہے، اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہونے والی جو ہے وہ انجیل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور. اسی طرح وہ بھی اپنی ایک مذہبی کتاب بھی تسلیم کرتے ہیں. اگرچہ ان کو مقام یا وہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک جو بھی ہیں تو بہرحال ان کی کوئی نہ کوئی کتاب یا اپنی ایک کتاب مانتے ہیں، اور اس کتاب کا نام جو ہے وہ کلپا شاستر ہے ان کے مذہب کے نزدیک. جین مت کی مذہبی کتاب کا نام جو ہے وہ کلپا شاستر ہے. اس کو بھی آپ جو ہے وہ ہائی لائٹ کر لیں. بعض دفعہ یہ MCQ ضائع ہوتا ہے، یا بعض دفعہ مختصر سوال آیا ہوتا ہے، اور جین مت کی مذہبی کتاب کا نام پوچھتے ہیں، تو آپ نے آگے جو ہے وہ یہ لکھنا ہے کلپا شاستر، جسے مہاویر کے نروان کے تقریباً 1000 سال بعد بدر باہو نے تحریر کیا. یہ بھی ایک بندے کا نام ہے. یہ بعض دفعہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے بھی کلپا شاستر یعنی جو کتاب ہے ان کی جین مت کی جو مذہبی کتاب ہے، اس کو لکھنے والے یعنی اس کے رائٹر کا نام یا مصنف کا نام کیا ہے، تو آپ لکھیں گے بدرا باہو نے تحریر کیا. شری پارشناتھ اور مہاویر کی زندگی کے مختصر حالات پر روشنی یہ اس پر مطلب ہے کہ مختصر انداز میں ڈالی گئی ہے. یہ مہاویر کی بات تھی. اب آگے جو ہے وہ شری پارشناتھ کے شاہانہ طرز زندگی، اور پہلے تو ان کا جو ایک گزرا ہے اس نے تو اپنا سارا کچھ جو ہے وہ فدا کر دیا، ساری کوئی شان و شوکت چھوڑ دی. لیکن اب جو شری پارشناتھ ہے اس نے اپنا شاہانہ طرز زندگی کیسے گزارا، اس کو ہم جو ہے وہ آئندہ آنے والے سبق میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.